نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے انداز میں ان کو پالے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ 2 انگلیاں اللہ کے رسول نے اٹھائی۔ اور جس کی جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں ان کی تربیت اچھے انداز میں کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا زیادہ قرب وہ حاصل کرے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیاں تو وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نجات ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر بچپن میں یہ کسی نے سکھایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ کس نے سکھایا تھا؟ ماں نے سکھایا تھا۔ یہ قصہ ہم نے کئی بار سنا ہے۔ ماں گھر میں مصلی بچھائے گی تو اولاد کو مصلی بچھانا آئے گا، ماں گھر میں قرآن کھولے گی تو اولاد کو قرآن پڑھنا آئے گا۔ اولاد کو لے کے بیٹھے، اولاد کو پڑھائے، خود بھی پڑھے، مصلی بچھائے، نمازیں ادا کرے، تو اولاد بھی پھر اسی نہج پہ چل جائے گی۔ اور چھوٹے بچے کورے کاغذ ہوتے ہیں، ان پہ جو لکھ دیا جائے وہ بات نقش ہو جاتی ہے اور پھر چلتے رہتے ہیں اسی راستے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ام عمارہ کو آ کر بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کا بیٹا نبی کی حرمت پر قربان ہو گیا ہے، اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے ہیں۔ تو حضرت ام عمارہ نے کہا کہ اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا اس کو کہ وہ نبی کی حرمت پر قربان ہو جائے، اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ اگر وہ قربان ہو گیا ہے تو بس پھر جو میری تربیت تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو سوائے 3 چیزوں کے اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، یعنی سوائے 3 اعمال جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اس میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ اولاد دنیا میں اچھے اعمال کرتی ہے تو مرنے والے کو، ماں باپ کو، قبر میں اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایک تو زندگی میں ہم نے اولاد کو اس قابل کیا کہ وہ ہمارا سہارا بن جائے، ساتھ میں اولاد کو اس قابل بھی بنائے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں سیدھی کر دی؟ تو پھر بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعویل بتائی کہ یہ میں نے اس لیے سیدھی کر دی کہ اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ دفن ہوا تھا۔ ان کے والدین نے اپنے بچوں کے لیے یہاں خزانہ دفن کیا ہوا تھا کہ بچے ہمارے بڑے ہوں گے تو زمین کھود کر اپنا خزانہ نکال لیں گے اور اپنا گزر بسر کریں گے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، نہ صرف یہ کہ زندگی میں اپنی ان کی ضرورت کا خیال رکھے، بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہو۔ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے جو ہم سب کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ جو صاحب اولاد ہے اور جو نہیں ہے صاحب اولاد، اللہ انہیں صاحب اولاد کر دے۔ ہماری آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد اولاد کا کیا ہوا؟ اولاد کے لیے کیا کچھ پیچھے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اسی طرح اولاد کی تربیت ہم نے کس انداز سے کی ہے؟ ہمارے مرنے کے بعد اولاد سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ زندگی کے لیے تو سب کوشش کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا سہارا بن جائے، ہمارے بیٹے ہمارا کاروبار سنبھال لیں، ہمارا کام کاج دیکھ لیں، گھر بار دیکھ لیں۔ ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا باہر کے کام کاج کر لے، کہیں آنا جانا لانا لے جانا، بیٹا ذمہ داری سنبھال لے۔ بیٹی سے توقع ہوتی ہے کہ وہ گھر سنبھال لے۔ اسی طرح باپ کو بھی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، لیکن کیا مرنے کے بعد بھی اولاد ہمارے کسی کام آ سکتی ہے یا کسی کام آئے گی؟ زندگی میں تو ہم نے کوشش کر لی کہ وہ ہمارے کام آ جائے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے کیا تیاری کی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے کام آئے؟ یہ جو اولاد کے حقوق کا معاملہ ہے یہ شروع ہوتا ہے انسان کے نکاح سے۔ نکاح سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب نکاح کرنا ہو تو نیک صالح عورت سے نکاح کرے، اسی طرح عورت کو نکاح کرنا ہو نیک صالح مرد سے نکاح کرے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا معاملہ کہ اس کے بعد پھر اولاد ہونی ہے اور اس کی تربیت ماں نے کرنی ہے یا کسی نہ کسی درجے میں چلے باپ نے کرنی ہے۔ اصل تو ماں کی تربیت ہی اولاد کی رگ و پے میں شامل ہوتی ہے اور ماں ہی دن بھر گھر پہ رہ کے اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے
دیندار ہونا یہ بہت اہم بات ہے. جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح میں کئی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کو کفو کہتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں, جیسے حسب نسب ہے, خاندانی شرافت ہے, کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھا جانا چاہیے, دیکھا جا سکتا ہے. حرفہ کیا ہے, تجارت کرتے ہیں, کام کاج کیا ہے, لڑکی والے دیکھیں ہمارا پیشہ کیا ہے, لڑکے والے کا پیشہ کیا ہے, لڑکے والے دیکھیں کہ لڑکی والوں کا پیشہ کیا ہے, یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. حسن و جمال بھی دیکھا جاتا ہے, لڑکی والے چاہتے ہیں لڑکا خوبصورت ہو, لڑکے والے چاہتے ہیں لڑکی خوبصورت ہو, یہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح مال و دولت بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ہیں, گھر بار ہے کہ نہیں ہے, گاڑی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں, یہ سب دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جانا بھی چاہیے کہ ایک میچ دیکھنے کے لیے کہ پرفیکٹ میچ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جسے دیکھا جانا چاہیے وہ دینداری. لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے, پردہ کرتی ہے کہ نہیں ہے, نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں, تربیت اس کی کیسی ہوئی ہے, اولاد کی تربیت وہ کس نہج پر کرے گی. یہ سب سے اہم چیز ہے. کوئی چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ چور بنے, کوئی ڈاکو نہیں چاہتا اس کا بچہ ڈاکو بنے, کوئی شرابی نہیں چاہتا اس کا بچہ شرابی بنے. سب یہی چاہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا نیک نام بنے, معاشرے میں بڑا نیک اس کا نام ہو, ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو, ہم بھی کہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے, ہم بھی کہیں یہ ہمارا بیٹا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے, لیکن صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے لیے اسٹیپ لینا پڑتا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی ہوں تو ہمیں خود نمازی بننا پڑے گا. ماں گھر میں مصلی بچھائے گی تو اولاد کو مصلی بچھانا آئے گا. ماں گھر میں قرآن کھولے گی تو اولاد کو قرآن پڑھنا آئے گا. اولاد کو لے کے بیٹھے, اولاد کو پڑھائے, خود بھی پڑھے, مصلی بچھائے, نمازیں ادا کرے, تو اولاد بھی پھر اسی نہج پہ چل جائے گی. اور چھوٹے بچے کورے کاغذ ہوتے ہیں, ان پہ جو لکھ دیا جائے وہ بات نقش ہو جاتی ہے, اور پھر چلتے رہتے ہیں اسی رستے پر. ہم کہتے ہیں چھوڑو ابھی بچہ ہے, بچی اچھی بڑی بڑی بچیاں ہوتی ہیں اور ویسے نامناسب ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی ہے, ان سے کہو ان کے والدین سے کہ بھائی بچی ہے, اس کو ذرا مناسب ڈریسنگ کروائیں. کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے. یہ تو ابھی تو بچی ہے کر کے اس کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے بچی کی, پھر آپ بڑے ہو کر لاکھ اسے چھڑوانا چاہیں, اب اس کی عادت بن گئی. تو یہیں سے بچپن سے شروع ہوتی ہیں چیزیں, اور بچپن سے ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اچھا, پھر ماں کا جو کردار ہوتا ہے تربیت کے اندر, میں نے عرض کیا کہ وہ ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو اسلاف ہیں, مجاہدین ہیں, ان میں ان کی ماؤں کی بڑی تربیت ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں مسلمہ کذاب نے شہید کیا تھا, انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا, ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. تو بعد میں ان کی والدہ ام عمارہ کو آ کر بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ کا بیٹا نبی کی حرمت پر قربان ہو گیا ہے, اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے ہیں. تو حضرت ام عمارہ نے کہا کہ اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا, میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا اس کو کہ وہ نبی کی حرمت پر قربان ہو جائے, اللہ کے دین پر قربان ہو جائے. اگر وہ قربان ہو گیا ہے تو بس پھر جو میری تربیت تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا ہو گیا ہے. تو ماں اس نہج پر بچوں کی تربیت کرتی ہیں, دین پر قربان کرنے کے لیے بچوں کو تیار کرتی ہیں, نبی علیہ السلام کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالتی ہیں. آج ہمارے بچے سارا دن فلمیں, ڈرامے, فضول سوشل میڈیا یہ دیکھتے رہتے ہیں, اس پر لگے رہتے ہیں. پہلے بڑے بوڑھے گھر میں ہوتے تھے, دادیاں نانیاں گھر میں ہوتی تھیں, اور وہ بچوں کی تربیت کرتی تھیں, بچوں کو لوریاں سناتی تھیں, لا الہ الا اللہ کی لوری دے کر بچوں کو سلاتی تھیں. تو بچوں کے دلوں کے اندر کلمہ شریف نقش ہو جاتا, بچوں کی زبان پہ, بچوں کے ذہن پر. اور وہ جو اسٹوریز بھی سناتی تھی تو اسٹوریز کے اندر بھی بزرگوں کے قصے سناتے تھے. وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں یا سنڈریلا کی کہانیاں نہیں سناتی تھی, وہ بزرگوں کی کہانیاں سناتی تھی. تو بزرگوں سے محبت, بڑوں سے محبت, اولیاء سے محبت, انبیاء سے محبت, یہ پہلے بزرگ اپنے بچوں کی گٹی میں شامل کر دیتے تھے. اب وہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. ضرورت ہے اس ماحول کو دوبارہ پیدا کرنے کی. مائیں یہ ذمہ داری قبول کریں, باپ بھی یہ ذمہ داری قبول کرے کہ تھکا ہارا چاہے کام سے گھر آئے لیکن اپنی اولاد کو وقت دے, اپنے بچوں کو وقت دے. باپ کہتا ہے میں سارا دن کا تھکا ہارا آتا ہوں, تو اب میں کیا ٹائم دوں بچوں کو. باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یا تو سو جاتا ہے یا کہیں باہر نکل جاتا ہے. بچے اگر اس کے اوپر لپکیں تو وہ چڑچڑا جاتا ہے. یہ انتہائی غلط انداز ہے. باپ کو بھی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو ضرور دیکھے اور ان کی تربیت کرے. آپ دیکھیں کربلا سجی ہے تو اس کے اندر حضرت جناب سیدہ کا بڑا کردار ہے. ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے رفقا اور اہل بیت خصوصاً تھے تو ان کی تربیتیں ان کی ماں نے کی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر بچپن میں یہ کسی نے سکھایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو یہ کس نے سکھایا تھا؟ ماں نے سکھایا تھا. یہ قصہ ہم نے کئی بار سنا ہے اور کئی بار سنایا ہے. ماں نے سکھایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور پھر اس کی برکت کیا ہوئی؟ جب وہ سفر میں گئے
اور چوروں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں، پیسے کہاں چھپا رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہاں اندر چھپے ہوئے ہیں پیسے۔ حالانکہ ماں نے اتنی حفاظت سے چھپا کے دیے تھے کہ چور تلاش کرتے تو ان کو نہیں ملتا، لیکن انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ بچے کی باتیں تھی، چھوٹے بچے کی، تو وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کا حکم نہیں ٹالا اور ہم اپنے رب کا حکم ٹال رہے ہیں، ایک عرصے سے چوری کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے توبہ کی، اس بچے کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور اپنے کام، انہوں نے جو برے کام تھے وہ کام چھوڑ دیے۔ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ماں سکھائے بچے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اچھے اخلاق کی تربیت دے، اچھے کردار کی تربیت دے، یہ سب ماؤں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے باپ کی ذمہ داری میں ہے، کہیں باہر جا رہا ہے، واپس آئے اپنی اولاد کے لیے تحفہ لے کر آئے، اپنی اولاد سے لاڈ کرے، اپنی اولاد سے پیار کرے، خصوصاً اگر بیٹیاں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے انداز میں ان کو پالے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ 2 انگلیاں اللہ کے رسول نے اٹھائی۔ اور جس کی جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں ان کی تربیت اچھے انداز میں کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا زیادہ قرب وہ حاصل کرے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیاں تو وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نجات ہوتی ہیں۔ ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں، ان کے ساتھ ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جناب سیدہ عائشہ سے کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں گھر پہ ان بچیوں کو کھلانے کے لیے، تو آپ قربان جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری زوجہ مکرمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حال تھا گھر میں، ایک کھجور کے سوا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہی کھجور اٹھا کے دے دی۔ ماں بھی بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھیں۔ ماں نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک بچی کو دے دی، دوسری بچی کو دے دی، اور خود بھوکی رہ گئی۔ اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جب یہ بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جاتی ہیں، جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بیٹی گھر واپس آ جائے لوٹ کر شادی کے بعد، یعنی بیوہ ہو کر یا اس کو اگر طلاق ہو گئی، وہ گھر واپس آ جائے اور باپ کے سر پہ آ جائے، تو فرمایا کہ اگر باپ تربیت کرے اس کی اچھی اور باپ اس کو اچھا کھلائے پلائے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا کلمی ہے۔ طلاقیں کرواتے بھی خود ہی ہیں اکثر، لڑکیوں کو جو ہے وہ ابھار کر، اگر ذرا سی گھر میں کوئی بات ہو گئی، شوہر سے کوئی بات ہو گئی، ساس سسر سے کوئی بات ہو گئی، لڑکی گھر آئی تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھا کر واپس بھیجیں، اس کو اور شے دی جاتی ہے، اس کو اور بھڑکا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کیسے، ان کی جرت کیسے۔ بھائی کہتا ہے کہ ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، تیرا بھائی تجھے دیکھ لے گا، وہ جاتا ہے لڑ جھگڑ کے، جناب لڑائی کو مزید ہوا دے کر رشتہ ختم کروا کے کہ تم نے ہماری بہن کو یوں کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، وہ سب ختم کروا کے کہ ہم ہیں نا تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اور پھر چند دن کے بعد وہ بہن بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ بھائی کی بیوی کو کھٹکنے لگتی ہے، پھر وہ گھر کا ماحول خراب کرنے لگتی ہے، پھر جناب اس کے بچے برے لگنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا گزر بسر کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ معاشرے کی جو بدخواہی ہے اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا کلمی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بیٹیاں گھر آ جائیں کسی وجہ سے تو ان کی تربیت پر بھی جنت کی بشارت ہے، یہ اس کے اوپر صبر کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے دیکھا جائے کہ ہم اس کی گھٹی کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام اور کلمہ شریف کو شامل کریں۔ کہا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے، جب لگ رہا ہو کہ اب یہ بولے گا تو اس کے سامنے اللہ 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 کی تکرار کی جائے۔ پہلا لفظ جو اپنی زبان سے وہ نکالے وہ لفظ اللہ نکالے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر لا الہ الا اللہ جتنا جتنا ہو سکے اس کو پہلے الفاظ اس کی زبان سے اللہ کے ذکر کے نکلیں، اللہ کے نام کے نکلیں۔ اس کی برکتیں زندگی بھر شامل حال رہتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب آپ اولاد کو لگاتے ہیں اچھی راہ پر، اچھے رستے پر، تو ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، دنیا میں وہ آپ کا سہارا بنتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے کام آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو سوائے 3 چیزوں کے اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، یعنی سوائے 3 اعمال جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اس میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ اولاد دنیا میں اچھے اعمال کرتی ہے تو مرنے والے کو، ماں باپ کو قبر میں اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایک تو زندگی میں ہم نے اولاد کو اس قابل کیا کہ وہ ہمارا سہارا بن جائے، ساتھ میں اولاد کو اس قابل بھی بنائے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے۔ چلے دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح کام نکل جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ مرنے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرنے والا کون ہوگا؟ بھائی بہن دوست یار سب بھول جاتے ہیں۔ اگر اولاد کو ہم نے کم از کم اس قابل کیا ہے
کہ وہ نماز پڑھے تو نماز میں کم از کم یہ تو کہے گی ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ جب وہ التحیات پڑھے گی، جب وہ تشہد میں بیٹھے گی، یا جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ یہ تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما دے۔ یہ وہی اولاد کرے گی جس کو ہم نے دنیا میں سکھایا ہے۔ اگر دنیا میں اس کو ہم نے مسجد بھیجا ہی نہیں، دنیا میں ہم نے اس کو مصلی پر کھڑا کیا ہی نہیں، دنیا میں اس کی دینی نہج پہ ہم نے تربیت کی ہی نہیں، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہم نے ڈانس پہ، ناچ گانے پہ لگا کے رکھا ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ ناچتی رہے گی، بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے الٹا ہمیں گناہ ہی ملتا رہے گا قبر کے اندر، عذاب بالا عذاب، عذاب بالا عذاب چلتا رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں قبر میں راحتیں ملیں تو اس کے لیے اولاد کی ہمیں اچھی تربیت ابھی سے کرنی ہوگی، اولاد کو دیندار بنانا ہوگا، اولاد کو قرآن سکھانا ہوگا، اور اس کے لیے اچھا انتظام کرنا ہوگا۔ ہم اردو کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے، فزکس کے لیے بہترین ٹیچرز اپنی اولاد کے لیے ہائر کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی تو ہم کہتے ہیں کہ 500 روپے کون سے قاری صاحب ہیں جو 500 روپے کم لے رہے ہیں، 200 روپے کم لے رہے ہیں، کون سے قاری صاحب ہیں جو جناب سستے میں آ جاتے ہیں، قریب سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی ٹیچر ہمیں مل جائے۔ الحمدللہ ہم نے مسجد کے اندر بھی اہتمام کیا ہوا ہے، بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ چاہتے ہیں، اور ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ بہترین مدرسین ان کو ملیں اور بچوں کی اچھی دینی تربیت ہو، بچے اچھا قرآن پڑھیں، تو یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔